کیا وجہ ہے، وہ کیا محرکات ہیں جو طلباء کو اپنے تعلیمی سفر ادھورا کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں؟ وہ کیا معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، یا خاندانی دباؤ ہے؟ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا، کہ تعلیم کا مقصد ہے کہ اچھی جاب لگے گی، کہ اچھا پڑھو بیٹا کیونکہ تمہاری جاب اچھی لگے گی۔ تعلیمی نظام جو پڑھایا جاتا ہے اس میں طالب علم کے لیے دو کیریکٹرز انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ والدین اچھی تربیت نہیں کرتے اور اساتذہ وہ معیار نہیں دے پاتے اور بچہ اس کو کیچ نہیں کرتا، تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ۔ الحمدللہ ٹھیک ہے، طبیعت اور الحمدللہ زندگی کا ایام کس طرح گزر رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور اللہ رب الجلال نے جتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں اس کا حقیقی طور پر شکر گزار اللہ تعالی ہمیں بنا دے، یہ توفیق اللہ تعالی ہمیں دے دے کہ ہم اس کی حقیقی شکر گزاری کریں۔ آمین آمین۔ وہ چند ایک مسائل تھے جو اکثر جو تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں ان افراد کے ذہنوں میں بھی آتے ہیں، صحیح، اور میرے بھی ذہن میں کچھ سوالات تھے، بالکل تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لیے جائیں، ان کے حل جو ہے وہ دریافت کر لیے جائیں۔ سی بات۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے، جدید دور کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس میں قدیم تعلیم کا نظام رائج ہے، صحیح، جس کی وجہ سے طلباء کی ایک ترک تعلیم کی مہم کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحیح کریں۔ تو کیا وجہ ہے، وہ کیا محرکات ہیں جو طلباء کو اپنے تعلیمی سفر ادھورا کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں، یا پھر وہ اپنی تعلیم اسکول یا مدرسے کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں؟ وہ کیا معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، یا خاندانی دباؤ ہے، یا پھر تعلیمی معیار ایسا ہے جس کی وجہ سے طلباء جو ہے وہ اپنی تعلیم کو ترک کر دیتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال مجھ سے بارہا پوچھا جاتا ہے کہ طلبہ تعلیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد ہے کہ اچھی جاب لگے گی، ٹھیک، کہ اچھا پڑھو بیٹا کیونکہ تمہاری جاب اچھی لگے گی۔ صحیح، حالانکہ تعلیم بیسکلی ایک شعور کا نام ہے، وہ شعور انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے، چاہے وہ اس کی معاشی زندگی ہو، چاہے معاشرتی زندگی ہو، اس کی روحانی زندگی ہو، اس کی اسلامی زندگی ہو، یہ سارے شعور بیدار کرتی ہے تعلیم۔ ٹھیک، مگر جب ہم نے تعلیم کو صرف اور صرف اپنے ایک مقصد کے لیے رکھا ہے، وہ ہے معاش، تو پھر ہمیں ایسا لگا کہ یہ ہمارے جو ضروریات ہیں اس کو فلفل نہیں کر رہے، اور واقعی وہ نہیں کر رہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، وہ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر تعلیم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ صرف بات دینی تعلیم کے اندر نہیں ہے، دنیاوی تعلیم کے اندر بھی اسی طرح ہی۔ صحیح بات۔ کیونکہ میرے پاس نوجوان آتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں سوالات، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی نے میٹرک کر کے چھوڑ دیا علم حاصل کرنا، کسی نے انٹر کرنے کے بعد چھوڑ دیا، کسی نے انٹر سے آگے بڑھے تو بیچلرز میں ایڈمیشن لے کے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ وجہ ایک ہی ہے کہ وہ جو تعلیم کا مقصد تھا نا، وہ ان کو حاصل نہیں ہو رہا، بالکل، نہ ان میں شعور بیدار ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا فرسودہ نظام ہے، اور نہ ہی جو ان کو سکھایا گیا تھا کہ معاشی جو کمزوریاں ہیں وہ تعلیم کے ذریعے پوری ہوں گی، وہ بھی نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے مس کانسیپٹ کی وجہ سے طلبہ تعلیم چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو یہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ۔ بہترین بہترین۔ دیکھیں، تعلیمی نظام جو پڑھایا جاتا ہے اس میں طالب علم کے لیے دو کیریکٹرز انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ بالکل ایک جو جسمانی تربیت کرتے ہیں یعنی والدین، صحیح، اور دوسری جو ہے وہ روحانی تربیت والے والدین ہوتے ہیں جن کو اساتذہ کہتے ہیں۔ بالکل تو اب ان دونوں کی گفتگو یا ان کا ایسا رویہ جو طالب علم پر ایسا امپیکٹ اور ایسا اثر انداز ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے طالب علم جو ہے وہ اپنے تعلیمی سفر کو جو ہے وہ ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب اس میں طلباء کے اساتذہ کو یا طلباء کے والدین کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ طالب علم جو ہے اس اپنے تعلیمی سفر کو ادھورا نہ چھوڑے، بلکہ اس کو پائے تکمیل اچھے طریقے سے پہنچائے، اور ساتھ میں اپنے
والدین اور اپنے اساتذہ کے لیے فخر کا باعث بنے. بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں، والدین اور اساتذہ یہ دونوں مل کر ایک بچے کی تعمیر کرتے ہیں. ٹھیک، یعنی اس کی تعلیم بھی کرتے ہیں، اس کی تربیت بھی کرتے ہیں. بالکل جب تعلیم اور تربیت ملتی ہے تو پھر ایک اچھا انسان پیدا ہوتا ہے. صحیح بات. تو جب والدین اچھی تربیت نہیں کرتے اور اساتذہ وہ معیار نہیں دے پاتے اور بچہ اس کو کیچ نہیں کرتا، تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے. یہاں میں ایک بات بتاؤں، ایک صاحب آئے میرے پاس، وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب ہمارا اسکول ہے اور اسکول میں بچے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ چاہ رہے تھے شاید کہ میں ان کو ٹریننگ سیشنز دوں گا یا کچھ اس طرح کا سلسلہ رہے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ کنٹرول کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بچے اساتذہ کی موجودگی میں وہ ناشائستہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کنٹرول نہیں ہوتا، اور کوئی استاد اگر سمجھا رہا ہے تو سمجھتے نہیں ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے پرابلمز ان کے ساتھ. تو میں نے ان کو صرف ایک بات کہی، میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ہاں شاید کوئی استاد نہیں ہے، آپ کسی استاد کو ہائر کریں پہلے. اچھا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، جو میں اسکولوں کا نظام دیکھتا ہوں، مجھے اندازہ ہے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکے نے انٹر کیا، اس کو کوئی جاب نہیں مل رہی، ٹیچر بن جاؤ. وہ جب آ کے اس طرح کے لڑکے یا لڑکیاں آ کے وہ ٹیچر بنیں گے تو آپ دیکھ لیں بچوں کا کیا حال ہوگا. بالکل. نہ ان کی خود علم پر پختگی ہے، اور علم تو دور کی بات ہے، ان کی اپنی اخلاقیات ہی صحیح نہیں، ان کا اپنا کردار، اپنا ماحول ہی ان کا صحیح نہیں ہے، تو وہ بچوں کو کیسے انفلوئنس کریں گے؟ اچھا شاہ صاحب، معذرت، آپ کی گفتگو کے درمیان میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ایک سوال ہے، وہ یہ کہ استاد کا جو فلسفہ ہے اگر آپ وہ کنسائز کر کے اور جامع انداز میں بیان فرمائیں تو یہ ناظرین کے لیے مزید مفید ثابت ہوگا. ہاں بالکل بالکل. استاد جو ہے نا، استاد ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو اس کی بولے ہوئے ایک ایک لفظ سے طالب علم اپنا مستقبل بنا رہا ہوتا. اللہ. اگر اس کے منہ سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں، طالب علم حوصلہ مند ہوتے ہیں، بالکل. ان کے ویژن کلیئر ہو. ٹھیک، ہمارے اساتذہ تھے ماشاءاللہ، ایسی ایسی گفتگو فرماتے تھے کہ ویژن کلیئر ہوتے تھے. اور اگر استاد صحیح گفتگو نہیں کر رہا، تم تو پڑھ نہیں سکتے، تم کیسے پڑھو گے، تمہیں تو پڑھنا نہیں آتا، تم جاؤ دکان پہ بیٹھو، کوئی اور کام کرو، بالکل. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو طالب علم ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور وہ پڑھائی سے اور بھاگتے ہیں. اسی وجہ سے وہ پڑھائی بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اکثر طور پر یہی دیکھنے میں آیا کہ ان طلباء نے پھر کبھی پڑھا نہیں، وہ پھر پڑھائی چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو ایک استاد کا بہت بڑا کردار ہے. میں نے کہا نا آپ سے کہ اگر ایک اچھا استاد ہو نا، تو ایک اچھا استاد ہر قسم کے طالب علم کو کنٹرول کر لیتا ہے. بالکل. چاہے وہ شرارتی ہے، صحیح. چاہے وہ بدتمیز ہے، چاہے وہ، کیونکہ گھر کا تو ہر کسی کا ماحول الگ ہوتا ہے نا، معاملات الگ ہوتے ہیں، چیزیں الگ ہوتی ہیں. صحیح. مگر جب وہ ایک مکتب میں آ کے جمع ہوتے ہیں، ایک کلاس میں آ کے جمع ہوتے ہیں، اور استاد ایک حقیقی استاد ہے، تو وہ ہر قسم کے بندے کو کنٹرول کر لیتا ہے. صحیح بات. یعنی ایسے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے جو حقیقی استاد ہوتے تھے نا، وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی اپنا گرویدہ کر لیتے تھے جو کسی کو نہیں مانتے تھے. اچھا. ہاں، اگر استاد حقیقی تھا، وہ طالب علم ہر استاد کے ساتھ مستیاں کرنے کی کوشش کرے، مگر جو استاد آ جائے نا تو پھر وہ سیدھے ہو جاتے تھے. صحیح بات. اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو کچھ سکھایا جائے، ان کو کچھ تربیت کی جائے، ان کو کچھ بتایا جائے. تو یہ استاد کا بڑا کردار ہے. دوسری بات آپ نے پوچھی والدین کا. والدین کا بھی بہت بڑا کردار ہے، اس پر بھی میں تھوڑی سی گفتگو کروں. میں آپ کو نا اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. جی جی. کہ جب میں تو کیونکہ ہاسٹل میں رہتا تھا، آپ کو بھی معلوم ہے ہاسٹل میں رہتا تھا، تو اس دور میں جب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چھٹی ملتی تھی، کوئی پروگرام ہوتا تھا، کوئی محفل ہے، کوئی گھر کا خاندان کا پروگرام ہے، تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چھٹی ملتی تھی، شاید 4-5 گھنٹے کے لیے رات میں. صحیح. اور ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ صبح آپ نے اسمبلی سے پہلے پہنچنا ہے. ٹھیک. یعنی رات مغرب کے بعد یا عشاء کے وقت چھٹی ہوئی ہے، صحیح. رات 9-10 بجے، اور فرماتے تھے صبح فجر کے بعد اسمبلی سے پہلے آپ نے ادارے میں پہنچنا ہے. ٹھیک. تو مجھے یاد ہے
کہ میرے والدین حضرت فخر المشائخ اور میری والدہ محترمہ مجھے فجر سے پہلے اٹھا دیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. یعنی رات پروگرام ہوا ہے 12-1 بجے تھے, 2-3 گھنٹے سویا ہوں میں, فجر سے پہلے اٹھا دیا, ناشتہ بھی کرا دیا نماز سے پہلے, کہ بس نماز ہوگی. اور ہمارے گھر سے ادارے کا جو راستہ ہے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کا ہے, ٹھیک. تو آدھے گھنٹے میں آپ آرام سے پہنچ جائیں گے, اسمبلی سے پہلے پہلے آپ اپنی کلاس میں موجود ہوں گے. ماشاءاللہ. تو یہ ان کی تربیت تھی کہ ہم نے بھی پھر کوشش کی کہ کوئی کلاس ہماری نہیں چھوڑے, صحیح صحیح صحیح. کوئی کلاس ہماری نہیں چھوٹی. پھر ہم کوشش کرتے تھے کہ نہیں, ہم اچھے سے اچھا پڑھیں, کیونکہ جب والدین کی طرف سے ایک پریشر ہوتا ہے, اور پریشر کیا, ایک محبت ہوتی ہے, ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہماری فکر کر رہا ہے, تو ان دونوں کو مل کر, جب والدین اور اساتذہ ان دونوں کو مل کر ایک طالب علم کی تعمیر ہوتی ہے. جہاں کہیں بھی والدین یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے, یا استاد یہ محسوس کریں کہ بچہ تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے, تو میں نے تو اپنے ادارے میں بھی یہ کہہ رکھا ہے کہ جہاں جس والدین کو بھی اپنے بچے کے اندر جو پرابلم نظر آئے, وہ فوراً سے پہلے ادارے میں آ کے اساتذہ کو بتائیں, ڈسکس کریں چیزوں کو کہ کیوں ہو رہا ہے اس کو ایسا. اچھا پڑھنے والا اچانک سے کیوں جو ہے وہ پڑھائی سے بھاگ رہا ہے, اچھا پڑھنے والا یہ اچانک سے کیوں اس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے کہ اس کو پڑھنا نہیں ہے, اس کو یہ نہیں کرنا. تو یہ جب اکاؤنٹیبلٹی اچھی ہوگی والدین کی طرف سے بھی اور استادوں کی طرف سے بھی, تو امید ہے کہ انشاءاللہ بچے علم کی راہ سے بھاگیں گے نہیں. یہ ماشاءاللہ بڑا بہترین انداز میں ہم نے سمجھا ہے کہ ایک طالب علم کے مستقبل میں کامیاب ہونے کا سب سے بڑا مدار جو ہوتا ہے وہ والدین اور اساتذہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل صحیح بات. اور ایک سوال مزید ہوتا ہے, جہاں طالب علم کو تعلق والدین اور اساتذہ سے رہتا ہے, اسی طرح کا تعلق کچھ تعلیمی نصاب سے بھی ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو تعلیمی نصاب ہے وہ اس دور جدید کے تناظر میں دیکھا جائے تو کیا طلباء کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے؟ اگر تو پورا کر رہا ہے تو ترک تعلیم کا مسئلہ کیوں پیش آ رہا ہے؟ اور اگر پورا نہیں کر رہا تو اس میں کیا کیا تبدیلی کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے طلباء جو ہیں تعلیم میں کامیابی کی راہ کو دیکھتے ہوئے اس مقصد کو حاصل کرنے میں آسانی حاصل کر سکیں؟ یہ بھی اچھا سوال کیا آپ نے. اب دیکھیں, اگر موجودہ تعلیمی نظام جو ہے طلبہ کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا تو آج یہ معاملات نہ دیکھنے کو آتے جو ہم دیکھ رہے ہیں. صحیح بات. کہ طلباء علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تو ہیں, مگر کچھ سال پڑھنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں. بالکل صحیح. یہ ہم دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ اسی تعلیم کو جو ابھی رائج ہے, اس کے انداز تدریس کو تبدیل کیا جائے کہ یہ کس طرح پڑھایا جا رہا ہے. صحیح. کیونکہ ہر دور کے حساب سے نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کو تبدیل کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو اگر اس کو تھوڑا سا اور دلچسپ بنایا جائے, اس میں اساتذہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں, دنیا سے اپڈیٹ کریں. کہ آج لوگ کیمبرج کی بات کیوں کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو کیمبرج میں پڑھانا ہے, کیونکہ کچھ تو ہے نا اس میں, اور وہاں کا پڑھا ہوا بچہ بھی جو ہے کانفیڈنس میں ہر چیز میں ایک عام مدرسے کے بچے سے زیادہ ہوتا ہے. بالکل. تو جب وہ ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے ایسی چیز جو ہم پیدا نہیں کر پا رہے ہیں اور انہوں نے پیدا کی ہے. تو وہ ہے وے آف ٹیچنگ. جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ وے آف ٹیچنگ ہے. اگر وے آف ٹیچنگ کو صحیح کریں اور طریقہ تعلیم کو صحیح کریں, تھوڑی چیزوں کو دلچسپ بنائیں, پڑھانے میں استعمال کر سکتے ہیں, ملٹی میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں, اسکرین کا استعمال کر سکتے ہیں, دیگر ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں یہ دینی تعلیم پڑھاتے ہوئے بھی, تو انشاءاللہ اس کا اثر نظر آئے گا. اگر یہ چینجنگز کر لی جائے تو ابتدائی طور پر ہمیں جلدی اس کا اثر نظر آئے گا, اور ہم نے کیونکہ کیا ہے اس طرح, تو اس وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اور بھی ادارے اگر اس طرح کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. اچھا, آخری سوال یہ ہے کہ طلباء جو ہیں وہ تعلیم اگر چھوڑ چکے ہیں تو اب مستقبل میں کامیابی کے لیے کیا کریں؟ ہاں دیکھیں, تعلیم کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ نے بچپن میں پڑھنا ہے, جوانی میں نہیں پڑھنا, یا جوانی میں پڑھنا ہے, بڑھاپے میں نہیں پڑھنا. ابھی اگر انہوں نے تعلیم کو چھوڑ دیا تھا کسی وجہ سے, یا کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے, صحیح. تو
میں کہتا ہوں فوراً سے پہلے کوشش کریں یہ ویڈیو دیکھ کے فوراً جائیں اور کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل کریں، اپنی تعلیم کو پورا کریں، کیونکہ میں تعلیم کے کبھی بھی خلاف نہیں ہوں، تعلیم کے بالکل خلاف نہیں ہوں، مگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد جاب کرنے کے خلاف ہوں، صحیح صحیح مطلب جاب مائنڈ سیٹ کے خلاف۔ جاب کرنا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، جاب مائنڈ سیٹ جو ہے نا کہ بس جاب ہی کرنی ہے، بس جاب ہی کرنی ہے، تعلیم کا مقصد ہی نوکری ہو، ہاں اس تعلیم کے میں خلاف ہوں۔ حقیقی تو فوراً سے پہلے وہ نوجوان جائیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، رات کے مدارس میں بھی لے سکتے ہیں، دن کے مدارس میں بھی لے سکتے ہیں، رات کے بھی بہت سارے ادارے کھلے ہوئے ہیں اور دن کے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کو بھی پورا کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو علم ضرور حاصل کریں مگر بی پریکٹیکل، بالکل اپنے آپ کو پریکٹیکلی اس انوائرمنٹ میں لے آئیں، ابھی سے چیزوں کو ٹرائی کریں، جو آپ کو پسند ہے، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جو اسکل سیکھنا چاہتے ہیں، اس میں ابھی سے محنت کریں، ساتھ میں تعلیم بھی پوری کرتے رہیں، تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ کی تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی اور اچھے انداز میں آپ کا مستقبل بھی روشن رہے گا۔ میرے کو ایک قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی کہ سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راہوں میں کوشش کرتے ہیں تو ضرور بھی ضرور ہم انہیں اپنی راہوں میں کامیاب کر دیتے ہیں، یعنی من جدہ وجدہ۔ سبحان اللہ، بالکل بالکل، عربی کی کہاوت ہے کہ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے تعلیم چھوڑ دی تھی، کسی نے بھی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کسی نے بھی اگر تعلیم چھوڑ دی تھی تو کوئی بات نہیں، آج ہی جا کے کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیں، تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا، تھوڑی پریشانی بھی ہوگی، مشکلات بھی آئیں گی، مگر آہستہ آہستہ آپ کو عادت ہو جائے گی، اور جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے نا، جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے پھر آپ مجھے دعائیں دیں گے، بالکل ہاں پھر آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں۔